بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں جو صبح تلاوت قرآن پاک ہوئی تھی آل عمران کی آیت نمبر 186، 87 اور 88۔ 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف وہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو دوستو، مسلمانوں سے خطاب فرمایا گیا کہ تم پر فرائض مقرر ہوں گے، تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنا پڑے گی، زندگی میں کئی معاملات میں نقصان اٹھانا پڑے گا، جان و مال کی کئی معاملات میں تکلیفیں برداشت کرنا ہوں گی، بیماریاں، پریشانیاں اور بہت قسم کی مصیبتیں زندگی میں پیش آئیں گی۔ یہ سب تمہارے امتحان کے لیے ہوگا، لہٰذا اس کے لیے تیار رہنا اور اللہ کریم کی رضا اور اس کے ثواب پر نظر رکھ کر ان تمام امتحانات میں کامیاب ہو جانا، کیونکہ ان امتحانات کے ذریعے ہی تو کھرے اور کھوٹے میں فرق کیا جاتا ہے، سچے اور جھوٹے میں امتیاز ظاہر ہوتا ہے۔ دینی معاملات میں مشرکوں، یہودیوں اور عیسائیوں سے تمہیں بہت تکلیف پہنچیں گی۔ ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رکھو تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر ہے گا، کیونکہ یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ تو دوستو، اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی ایک آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل کے علماء پر واجب کیا تھا کہ ان دونوں کتابوں میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والے جو دلائل ہیں وہ لوگوں کو خوب اچھی طرح واضح کر کے سمجھا دیں، اور اگر ہرگز نہ چھپائیں، لیکن انہوں نے رشوتیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپایا جو توریت اور انجیل میں مذکور تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم دین کو چھپانا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص سے کچھ دریافت کیا گیا جس کو وہ جانتا ہے اور اس نے اس کو چھپایا، روز قیامت اس آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ علماء پر واجب ہے کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچائے اور حق ظاہر کریں، اور کسی غرض فاسد کے لیے اس میں سے کچھ نہ چھپائیں۔ 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کے ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں۔ انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ رکھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ہرگز گمان نہ کرو اور ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیات ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو دھوکہ دینے اور گمراہ کرنے پر خوش ہوتے ہیں، اور نادان اور جاہل ہونے کے باوجود یہ پسند کرتے کہ انہیں عالم کہا جائے۔ اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے عید ہے، اور ان کے لیے جو حب جاہ یعنی عزت، تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شہدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں ہو، سب میرے کمال کے متعارف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی پھر بھی معمار قوم کہا جائے، نجات دہندہ سمجھا جائے، محسن قوم قرار دیے جائے، میرا تعارف بہترین القابات کے ساتھ ہو، ملاقات پرتقاب انداز میں کی جائے اور سلام جھک کر کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے دل پر غور کر لے کہ کہیں وہ حب جا کا شکار تو نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے فوراً اسے پیشتر اس سے چھٹکارے کی کوشش کرے۔ یاد رکھیے، خود پسندی اور حب جا کے مرض میں مبتلا شخص آخری انعامات سے محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور دل میں منافقت کی زیادتی، قلبی نوزانیت سے محرومی، دین کی خرابی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز برائی سے منع کرنے اور نیکی کی دعوت دینے سے محرومی، ذلت اور رسوائی کا سامنا، آخری لذت سے محرومی، قلبی سکون کی بربادی اور دولت اخلاص سے محرومی جیسے نقصانات کا سامنا کر سکتا ہے۔
لہٰذا اسے چاہیے کہ دنیا کی بے ثباتی، تعریفی پسندی کی مذمت، منصب و مرتبہ کے تعلق سے آخری معاملات اور بزرگان دین کے حالات و اقوال کا بصیرت مطالعہ کرے تاکہ ان مذموم امراض سے نجات کی کوئی صورت ہو۔ تقریب کے لیے ہم یہاں خود پسندی اور ابے جا سے متعلق چند حدیث اور بزرگان دین کے اقوال ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شہرت طلب کرے گا قیامت کے دن ان کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کے حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بدصورت انسان ہوتا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خود پسندی 70 سال کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں اور جو کچھ یہ جانتے، میرا وہ عمل بخش دے۔ اسی طرح جب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ممبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے پھاڑ دیتے اور کہتے، یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت بشر حانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو، اس کے حصے میں رسوائی نہ آئی ہو۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کی عبادت گزاروں سے فرماتے تھے، تم پر افسوس ہے تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ اللہ کی قسم پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے زمانے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں حدیث پڑھنے، قرآن پاک پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔